إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون۔ ایک حقیقت سے ہم سب اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ اس دنیا میں ہمارا رہنا، ہمارا آنا اور ہمارا جانا، ہم ہر لمحے ہر موقع پر رب تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اس کے فضل و کرم کے بغیر ہم میں سے کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ ان چیزوں کا ادراک اور شعور انسان کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر آج آپ سے چند باتیں کرنی ہیں، سمجھنی ہیں، سمجھانی ہیں، جس میں بندے کا اور رب کا تعارف اور تعلق، اس بات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون۔ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے، سوال پہلا پیدا ہوتا ہے، نعمت ہے کیا؟ نعمت کہتے کسے ہیں؟ اگر آپ اس نعمت کو سمجھنا چاہیں تو اس کی تین بڑی بڑی قسمیں کر لیں۔ ایک ہوتی ہے نعمت ایجاد، ایک ہوتی ہے نعمت امداد، اور ایک ہوتی ہے نعمت ہدایت۔ سمجھنے کے لیے تقسیم ہے۔ ان تینوں میں سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے اہم نعمت ہدایت ہے۔ اور نعمت ہدایت کیا ہے؟ آپ کا اس وقت یہاں رب کے سامنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رب کے گھر میں آ جانا۔ اس دنیا میں کتنے انسان ہیں، آپ کے اس شہر میں کتنے انسان ہیں جو ان موقعوں پر، ان جگہوں پر حاضر نہیں ہوتے؟ آپ حاضر ہوتے ہیں، یہ اللہ کی آپ پر نعمت ہے، یہ نعمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا۔ اپنی اس نعمت کا جو ہدایت کی شکل میں، دین اسلام کی شکل میں چلی آ رہی تھی، آج اس دین کا اکمال، اس کو پورا کر دیا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ختم نبوت کر کے۔
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ نعمت میری اتمام ہو گئی، یہ ہدایت ہے۔ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، کل قیامت کے دن کافروں کی یہی چاہت اور تمنا ہوگی، کاش کہ وہ ہدایت والے ہوتے، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ تو آپ کا اور میرا یہاں پر بیٹھا ہونا یہ اللہ کی اس ندا کے مطابق ہے جو صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، اے میرے سارے بندو تم سب کے سب گمراہ تھے، کسی کو راستہ نہیں پتا تھا۔ ووجدک ضالا فہدی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی، پہلے آپ کو اس راہ حق کی صحیح رہنمائی نہیں تھی، آپ عبادت کرتے تھے، آپ کوشش کرتے تھے، تنہائی اختیار کرتے تھے، رب تعالیٰ سے مناجات کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ صحیح طریقہ کیا تھا؟ فہدا، اس نے آپ کی بھی رہنمائی کی، اور ساری انسانیت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ تم سب کے سب گمراہ تھے، میں نے تم سب کو ہدایت دی ہے۔ فاستہدونی، اب یہ ہدایت مجھ سے مانگا کرو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ عطا الہی ہے، یہ عطا الہی ہے۔ اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور ان کے تقاضوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان نعمتوں کو، خاص طور پر نعمت ہدایت کو، اللہ کے سپرد کیا جائے۔ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم پر جو بھی نعمتیں ہیں وہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہاں آپ کو اور مجھے آنے کی توفیق رب نے دی ہے، جو نہیں آیا اس پر مجھے گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر اپنی برتری اور فوقیت کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے حقارت کی نظروں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نعمت کو کوئی اپنا فضل و کرم اور کوئی اپنے لیے اپنا کارنامہ یا اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے قریب سمجھتے ہوئے اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چہیتا تھا، میں لاڈلا تھا، میں تو امت محمدیہ سے تھا، میں اس شہر کا، اس علاقے کا، اس قبیلے کا، اس خاندان کا تھا، تو ہدایت تو مجھے ملنی ہی تھی۔ یہ گھمنڈ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اس لیے یہ ہدایت مانگیں بھی اللہ سے۔ اس میں بڑا گہرا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی اگر ہدایت کے لیے کہیں اور نکل گئے، ہدایت کے لیے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، اللہ کی رہنمائی کو چھوڑ کر کہیں اور نکل گئے، تو انسان بھی گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رہنمائی، ہدایت، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، وہ اللہ کے فرامین ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی احادیث آپ کے فرامین ہیں، جو قرآن مجید کی تشریح ہے۔ صحیح دین، صحیح ہدایت، صحیح رہنمائی اگر کسی کو چاہیے، اس ہدایت پر چلنا ہے، اس ہدایت پر بقا اور دوام اختیار کرنا ہے، اس کو راستہ اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے، اور وہ قرآن و حدیث کی شکل میں، اس کے علاوہ کہیں اور سے راستہ نہیں ملے گا۔ دوسری نعمت آپ پر اور مجھ پر ہوتی ہے، ایک نعمت الایجاد۔ بہت سی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی، رب تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ کسی کے پاس اولاد نہیں ہوتی، اولاد مل جاتی ہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہوتا، گھر مل جاتا ہے، کسی کے پاس سواری نہیں ہوتی، سواری مل جاتی ہے، کسی کے پاس صحت نہیں ہوتی، اس کو صحت مل جاتی ہے، کسی کے پاس کاروبار نہیں ہوتا، کاروبار مل جاتا ہے۔ نئی نعمت مل گئی، پہلے نہیں تھی، آج مل گئی۔ کہاں سے آئی؟ وما بکم من نعمت، کوئی بھی نعمت ہو، فمن اللہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ آپ نے اگر ترقی کا سفر طے کیا ہے، ترقی کے منازل طے کیے ہیں، آپ نے بچپن سے کاروبار کیا، محنت کی، اور آپ ایک مقام اور مرتبے پر آج پہنچ گئے، آپ نے دیکھا کہ میرے باپ داداؤں نے تو کچھ میرے لیے چھوڑا نہیں تھا، یہ تو ترقی میں نے خود حاصل کی ہے، محنت مزدوری میری خود کی ہے، آج میں کسی مقام پر ہوں تو اپنے بلبوتے پر ہوں۔ یہ اگر کسی کے ذہن میں ذرہ برابر بھی یہ کہیں خیال دماغ کے کسی کونے میں ہے تو اس کو نکال دے، کیونکہ یہ بربادی اور ہلاکت کی پہلی سیڑھی ہے، یہیں سے شیطان انسان کو برباد کرتا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے لوگوں سے یہی کہا تھا کہ یہ جو خزانے ہیں سارے، یہ جو دولت ہے، یہ ساری میری اپنی محنت کی کمائی ہے، میں نے اپنے علم کے بلبوتے پر، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر، اپنی محنت سے، اپنی طاقت سے یہ سب کچھ کمایا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا تھا وہ آپ سب جانتے ہیں، فخسفنا بھی وبدارہ الارض، زمین میں دھنسا دیا اس کو بھی، اس کے خزانوں کو بھی، ساری سلطنت اس کی تباہ کر دی۔
باقی نہیں بچا. وما بکم من نعمت فمن اللہ، اللہ کی طرف سے. پھر ہوتی ہے ایک نعمت امداد. نعمت امداد یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں آپ کے پاس، جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے، زائل نہ ہو. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک ومن جمیع سخطک. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، جو نعمت تو نے عطا کر دی وہ ختم ہو جائے، زائل ہو جائے. وتحول عافیتک، اور جو عافیت اور سلامتی تو نے عطا کی ہے وہ پھر جائے، پلٹ جائے. عافیت پریشانی میں، سزاؤں میں، تکلیفوں میں بدل جائے. وفجاءۃ نقمتک، اچانک تیری طرف سے کوئی سزا اور پکڑ آ جائے. اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے محفوظ رکھ. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا جو مسند احمد میں ہے، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے آمین کہا تھا، نماز میں دعا فرما رہے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اے اللہ ایسا ایمان عطا کر جس میں ارتداد نہ ہو، نعمت ہدایت ہو، ایمان ہو، واپس نہ پلٹوں. اے اللہ وہ نعمتیں عطا فرما جو کبھی ختم نہ ہو. اور جنت نہیں چاہیے صرف، جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرافقت چاہیے، ساتھ چاہیے. یہ امداد ہوتی ہیں، ان کی بقا چاہیے ہوتی ہے. پھر ایک تقسیم نعمتوں کو سمجھنے کے لیے یوں بھی کر لیجئے کہ کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے نعمت الہی ہے. کچھ چیزوں کو تو آپ سمجھتے ہیں نا نعمت الہی ہے. کچھ ایسے لوگ آپ کے آس پاس معاشرے میں واقف، دوست یار احباب، جس کے یہاں کئی سال اولاد نہ ہو اور وہ علاج کے لیے مارا مارا پھرا ہو، سارے اطباء معالجین کسی کو نہ چھوڑا اس نے، اور پھر اس کے یہاں اولاد ہو جائے تو عام طور پہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ اولاد مجھے کس نے دی ہے. جس کو تو مل گئی سلامتی کے ساتھ اس کو اتنا شعور نہیں ہوتا، جس کو ذرا جتن کر کے حاصل کرنی پڑتی ہے اسے پتا ہوتا ہے اولاد دی کس نے ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء، تحفے کے طور پہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے، جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے. عطا الہی ہے، خاص عطا ہے. اس سے پوچھیں یہ نعمت کہاں سے آئی؟ یہ وہ نعمت ہوتی ہے جس کا انسان کو شعور نہیں ہوتا، لیکن نعمت ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے. کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں دوسرے نمبر پہ کہ جن نعمتوں کا انسان کو شعور ہوتا ہے کہ نعمت ہے، حالانکہ ہے وجود میرا پورا کا پورا نعمتوں میں گھرا ہوا. شروع ہوئی ہے سر کے بالوں سے. جن کے بال نہیں ہوتے نا وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے لاکھوں روپے کا آپریشن کراتے ہیں، تکلیفیں جھیلتے ہیں. پتہ نہیں 1.5-2 مہینے کی تکلیف ہوتی ہے جس میں منع ہوتا ہے کہ جی آپ نے اگر بالوں کا آپریشن کرائے، یہاں پر بال لگوائیں اگوائیں اپنے، تو آپ ان کو اب دھو نہیں سکتے اور ان کو سر کا آپ پانی نہیں لگا سکتے. سر کے بالوں سے شروع ہو جائیے، باقی تو اب اگر گننے پر آئے تو اللہ نے ہمیں صاف الفاظ میں کہہ دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گنو تو گن نہیں سکتے. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے. میں نے تو ایک یہاں بال سے شروع کیا ہے، باقی آنکھ، کان، ناک، منہ، زبان، دانت، اندر کا نظام ہضم جس کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، جسم کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سی نالیاں ہیں، سانس لیتے ہوئے سانس کی نالی سے ہوا جاتی ہے، پانی اور غذا کی نالی، وہ جب ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں تو سانس کی نالی آٹومیٹک بند ہوتی ہے اور کھانا اس دوسری نالی سے، اس چھوٹے سے حصے سے یہ 2 نالیاں ہیں آٹومیٹک. آپ کا جب کچھ کھانا پینا جاتا ہے وہ سانس والی بند ہو جائے، سانس کی نالی میں بعض اوقات چلا جاتا ہے نا پانی کھاتے پیتے، تو انسان کی سانس اوپر کی اوپر اٹک جاتی ہے، نیچے کی نیچے رہ جاتی ہے. آنکھیں ایک دم باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں اگر وہ کھانا پینا باہر نہ آئے، سانس رک جاتی ہے. شمار کر لیجئے، ان کا شعور نہیں ہے انسان کو. سلامتی، عافیت، اللہ نے جو صحت دی ہے، کتنے ہی لوگوں کا پتہ چلتا ہے صحیح سالم آپ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوں گے
اور پھر اس کے جنازے کی جب اطلاع آئے گی تو کہیں مل رہے ہوں گے، شام کو تمہیں ملا تھا، رات کو تمہیں ملا تھا، صبح کو پتہ چلتا ہے دنیا سے رخصت ہو گئے. کیا ہوا جی؟ ہارٹ اٹیک ہوا، ختم ہو گئے. کسی کا پتہ چلتا ہے صحیح سالم سلامت، ایک دم اچانک کوئی تکلیف اٹھی، پتہ چلا جی ہسپتال پہنچ گئے، لمبا چوڑا آپریشن ہو رہا ہے. اس کا آپریشن ہو رہا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو کوئی گردے کا مرض ہے، آپ کو نہیں ہے. آپ میں ایسا کیا کمال ہے جو اس میں نہیں ہے؟ اس میں ایسی کیا خرابی ہے جو آپ میں نہیں ہے؟ سوچئے. سوائے اس کے کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ عطا الہی ہے، دی اللہ نے. شعور نہیں ہے، احساس اور ادراک نہیں ہے. ہوتا کب ہے؟ جب چھن جاتی ہیں، جب جانے لگتی ہیں. جوانی جب جانے لگتی ہے پھر احساس ہوتا ہے جوانی چلی گئی. صحت جب جانے لگتی ہے پتہ چلتا ہے صحت چلی گئی. وقت جب ختم ہونے لگتا ہے پتہ چلتا ہے کہ وقت چلا گیا. وہ وقت تو سارا برباد کر دیا. ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، ایک لمحے کی مہلت مل جائے. یہ ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ. اور تیسری وہ ہوتی ہیں نعمتیں جن کا ہمیں انتظار ہوتا ہے، جن کی ہمیں خواہش ہوتی ہے، جن کی ہمیں تمنا اور آرزو ہوتی ہے، جو مانگتے ہیں اللہ سے. یہ جتنا فلسفہ ہے، جتنی تقسیم میں نے ذکر کی ہے، صرف سمجھانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے ہے. اس ایک جملے کو فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ساری نعمتیں ہیں. عطا الہی کوئی اور نہیں دیتا، نہ کسی سے مانگنا، نہ کوئی دے گا، نہ کوئی کام آئے گا. مفت میں ابتدان دی بھی رب نے ہے، عطا بھی رب کی ہیں، اور امداد بھی اللہ کرے گا. ان کو محفوظ بھی، ان کے زوال سے بھی آپ کو محفوظ اللہ رکھے گا. اور جو کچھ چاہیے، جو کچھ آرزو ہے، جو کچھ تمنا ہے، وہ بھی رب سے مانگ لو. ہدایت اللہ نے دی ہے، اللہ کی توفیق ہے. یہاں بیٹھے ہو، اللہ کی توفیق ہے. اللہ نے سجدے کی توفیق دی، اپنے آگے اللہ کی توفیق ہے. اللہ سے اور مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اس صراط مستقیم پر قائم بھی رکھنا. کیونکہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، یہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، جہاں چاہے پھیر دیتا ہے انہیں. ہدایت کب چلی جائے، کب چھن جائے، آہستہ آہستہ کر کے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اہدنا الصراط المستقیم. فمن اللہ، یہ اس جملے کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. فمن اللہ، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو اس کے بعد آگے آیت کو بھی یہاں روکتے ہیں، تھوڑا فمن اللہ کو سمجھتے ہیں. تقاضا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہیں تو دو کام کر لیجئے، بس زیادہ نہیں، دو کام. پہلا کام ہے دل سے، زبان سے، اپنے اعمال سے یہ ثابت کر دیجئے کہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. ان چیزوں کا اقرار کر لیجئے، ان نعمتوں کا اقرار کر لیجئے کہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. اگر یہ اقرار نہیں کیا، ان نعمتوں کا غلط استعمال کیا، تو بعض اوقات تو یہ نعمتیں چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو نعمتیں عطا کرتا ہے دنیا کی صرف، اور وہ قدر نہیں کرتا. وہ اس کا ہاتھ، زبان اور اعمال سے اظہار نہیں کرتا کہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن پھر بھی رب تعالیٰ اسے دے رہا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب، جب تم اللہ تعالیٰ کو یوں دیکھو کہ وہ کسی بندے کو گناہ کرنے کے باوجود دنیا سے نوازے جا رہا ہے. وہ جتنا گناہوں میں مست ہوتا جا رہا ہے اتنی اس کو دنیا کی عطائیں ملتی جا رہی ہیں. تو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کوئی اللہ کا اس پر خاص فضل ہے. فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے وہ ڈھیل اور وہ پکڑ ہے کہ اللہ ایسا گھیر کے اس کو پٹخے گا، ایسی اونچائیوں سے لے کے نیچے پھینکے گا کہ اس کے ہوش و حواس نہیں رہیں گے. یہ نشان عبرت بن کے رہ جائے گا دنیا کے لیے. تو اپنی ہاتھ، زبان اور اعمال سے اس بات کا اقرار کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس میں کرنا کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز کرنی یہ ہے، اما بنعمت ربک فحدث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو بیان کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا تھا، تحدث بنعمت اللہ شکر، یہ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے. زبان سے اس چیز کا اقرار انسان کرے،
اللہ نے اگر کچھ دیا ہے، مال و دولت ہے، اس کے وجود پر نظر آنی چاہیے۔ اللہ نے صحت و سلامتی دی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہوا، لوگوں کی خدمت میں صرف کرتا ہوا، مسجد میں آتا جاتا، اٹھتے بیٹھتے نماز پڑھتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، زمین پر ماتھا رکھتے ہوئے، کھڑے ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا اظہار دنیا کے سامنے ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کی ہے، اللہ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ ہاں ایک دکھلاوا ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، آپ دونوں چیزوں میں فرق اچھی طرح جانتے ہیں۔ اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپانا یہ الگ چیز ہے، اور دکھلاوا کرنا یہ الگ چیز ہے۔ اللہ نے دیا ہے لاکھوں کروڑوں سے، آج بھی ہم اچھے ہیں۔ ایک ملک اللہ نے ہمیں دیا تھا سالوں پہلے، اسلام کے نام پر بنا تھا، نظریہ لا الہ الا اللہ تھا۔ اس خطے کو فرق تو کوئی نہیں ہے نا، ثقافت، رنگ، نسل، اٹھنا بیٹھنا، عادات اور اطوار، لکیر کے اس پار اور اس پار کوئی زیادہ میرا خیال ہے فرق نہیں ہے۔ جو خطے یہاں آباد ہیں، سندھ ہے تو ادھر گجرات ملتا جلتا ہے، پنجاب ملتا جلتا ہے، کشمیر ملتا جلتا ہے۔ زیادہ فرق ثقافتیں، خاندان، تعلقات آج بھی باقی ہیں لوگوں کے، فرق تو نہیں ہے۔ یہ لکیر جو کھینچی تھی، یہ کیوں کھینچی تھی؟ لا الہ الا اللہ کے لیے، نعمت تھی، اللہ نے عطا کی تھی۔ اب اس نعمت کے ساتھ جو حال کیا گیا، جو ہوا اور جس طریقے سے ہوا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب سیاسی گفتگو کر کے اپنے اس قرآن و حدیث کی یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کی توفیق دی ہے، اس کو ہم برباد نہ کریں۔ جو گندی سیاست اس ملک کے اندر کی گئی اور جو اس ملک کا حال کیا گیا، چھن گئی نا، جا رہی ہے نا آپ سے۔ آج آپ اس ملک میں رہتے ہوئے پریشان ہیں نا، آج ہر شخص کہہ رہا ہے کسی طریقے سے اس ملک سے نکل جائیں، باہر چلے جائیں۔ کہاں چلے جائیں؟ کہاں جائیں گے؟ امریکہ، یورپ۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں بڑا سکون ہے، اطمینان ہے، عزت ہے، حفاظت ہے، آپ کو چین اور سکون کی، اطمینان کی زندگی۔ یہ تو ایک خواب ہے جو ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، یہ خواب ہے جو ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ یہاں تو ویسے نعمت سے مراد تو نعمت ہدایت ہے، اسلام ہے، لیکن عمومی معنی یہی ہے کہ اللہ نے اسلام کے نام پر جب یہ زمین دی تھی، کون سی چیز ہے آپ کے اس خطے کے اندر جو نہ پائی جاتی ہو؟ اس زمین کے اندر، اس زمین سے بہت بڑی بڑی نعمتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، جو دنیا کے اندر کسی خطے کے اندر شاید ہی پائی جاتی ہوں، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی ملک میں۔ ہر چیز آپ کے اس ملک کے اندر موجود ہے۔ اسلام کے نام پر آپ نے الگ کیا، لیکن آج آپ اسلام کے بجائے کفر اختیار کرنے کو تیار ہیں، کسی کافر ملک میں جا کر رہنے کو تیار ہیں، کسی کافر کی سربراہی کو قبول کرنے کو تیار ہیں، اس کے احکامات کو، اس کے قوانین کو ماننے کو تیار ہیں۔ کیوں؟ سوال کیجئے اپنے آپ سے۔ گالیاں حکمرانوں کو دیں، دوسروں کو دیں، اس کو دیں، سسٹم کو دیں، نظام کو دیں، بات سیدھی سی ہے، اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی، اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ اسی لیے نتیجہ یہ آپ کے سامنے ہے، اسی لیے نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ چھوٹے سے بڑے تک، آج چھوٹے سے بڑے تک، چاہے وہ سرکاری اداروں میں ہو، پرائیویٹ اداروں میں ہو، کمانے والا ہو، کاروبار کرنے والا ہو، نوکری کرنے والا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، جس کو جہاں موقع جتنا ملتا ہے وہ اتنا ہی ہاتھ صاف کرتا ہے۔ یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جب لوگوں کے سوالات آتے ہیں نا کاروباری کام کاج کی نوعیت کے حوالے سے، کس کس طریقے سے کہاں سے لوگ چونا لگانے کا سوچتے ہیں، کس کس طریقے سے کہاں سے لوگ کرپشن کے راہیں نکالتے ہیں، جس کو محبت کا نام، مٹھائی کا نام، چائے پانی کا نام، سروسز کا نام، جانتے سب ہیں ہم۔ یہ سب کرنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ حرام کمائیں، آپ اللہ سے بغاوت کریں، آپ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں اور سمجھیں کہ ترقی ہو جائے گی؟ یہ ملک کا تو بیڑا غرق ہو ہی گیا، میری ذات کا بھی کچھ نہیں بچنا۔ ایک جھٹکا لگتا ہے، لاکھوں میں بناتا ہوں ادھر ادھر سے سمیٹ کے، ایک جھٹکا لگتا ہے، اسپتال کا بل آتا ہے، سب نکل جاتا ہے۔ ایک جھٹکا لگتا ہے، یہ سب کا سب میری ملکیت سے میرے وارثوں کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ کمایا میں نے تھا اپنے لیے، نصیب نہیں ہوا، اس سے مزے نہیں اڑا سکا، اس نعمت کو استعمال ہی نہیں کر سکا، لیکن وبال میرے سر ہے، اس کا حساب میں نے دینا ہے کہ کہاں سے کمایا، بتاؤ، جواب دو، حلال تھا یا حرام تھا؟ تو وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تم پر نعمتیں ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔
اللہ کی عطا ہے، ایک اللہ کی عطا ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور عطا نہیں کرتا، خالص عطا الہی ہے، مانگنا بھی اللہ سے ہے، سوال بھی اللہ سے کرنا ہے۔ اب ان ساری گفتگو کا اب تک کی خلاصہ ہے، ہارون رشید کے ایک واقعے سے آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سفر میں تھا، ریگستان ایک خشک علاقے سے گزر تھا، پیاس لگی، پانی طلب کیا، بادشاہ تھا، پانی مل جانا تھا لمحے کے اندر، لیکن ساتھ میں ایک سمجھدار آدمی ابن سماک تھے، کہنے لگے ایک بات بتائیے، آپ کو اس وقت پیاس لگی ہے، اگر آپ کو کہیں سے پانی میسر اور نصیب نہ ہو، یہ ایک گلاس پانی آپ کو میں اس شرط پہ دوں کہ آپ اپنی آدھی بادشاہت سے تنازل اختیار کر لیں گے، چھوڑ دیں گے، کیا آپ ایک گلاس پانی کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اس نے کہا بات تو یہی ہے کہ اس بادشاہت کا اچار ڈالنا ہے جب زندگی نہ بچے، اس بادشاہت کا کیا فائدہ، کسی کام کی نہیں ہے، میں پیاسا مر جاؤں گا، بادشاہت کس کام آئے گی؟ تو ٹھیک ہے، آدھی جائے گی آدھی تو بچے گی، ایک گلاس پانی مل کے زندگی تو بچ جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے، پانی پی لیا۔ پینے کے بعد اس نے کہا کہ اگر یہی پانی آپ کے وجود میں رک جائے، جسم کے اندر باہر نہ آئے، آپ کو قضاء حاجت کے لیے نہ جانا پڑے، جسم سے پانی باہر نہ نکلے، اور آپ کے معالج کہیں کہ آدھی بادشاہت دینی پڑے گی اس پانی کو آپ کے جسم سے نکالنے کے لیے، جن کو اللہ صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی ہم سب کو عطا کرے، جن کو یہ مرض ہے، جن کا یہ پیشاب رک جاتا ہے، ان کی ذرا تکلیف ان سے پوچھ کر دیکھیے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اندازہ بھی نہیں کر سکتے، پیشاب صرف جسم میں رک جائے۔ میں جب بات شروع کی تھی نا، شروع سے کہ میں سر کے بال سے صرف شروع ہوا تھا، یہاں حلق تک پہنچا تھا، یہ تو بیچ کا سب چھوڑ دیا تھا، حلق میں بھی ایک ہی بات کی تھی، یہ تو آپ چلتے جائیں نا، یعنی پیشاب کرنا بھی انسان کا اپنے جسم سے اس گندگی کو جسم سے باہر نکالنا اللہ کی نعمت ہے۔ جن کے پاس یہ نہیں ہے تڑپتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اسپتال پہنچتے ہیں، نلکیاں لگواتے ہیں، علاج کرواتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جسم سے پانی باہر آ جائے، جسم سے پانی کسی طریقے سے باہر آ جائے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہت دینی پڑے گی آدھی۔ اس نے کہا یہ بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ پانی اگر یہ جسم سے باہر نہیں آیا تو اس بادشاہت کا کیا فائدہ، مر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا ایسی بادشاہت کا کیا فائدہ جس کی اوقات ایک گلاس پانی اور ایک پیشاب ہو، کل قیمت تمہاری بادشاہت کی ہے، لیکن وہ بھی نعمت ہے اور یہ بھی نعمت ہے، پانی کا قطرہ قطرہ بھی نعمت ہے، زمین سے اگنے والا اناج بھی نعمت ہے، عطا الہی بادشاہت نعمت ہے۔ فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون۔ یہ ہے اصل مسئلہ جو ہم کرتے ہیں کہ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، جب وہ نعمت چھنتی ہے، جانے لگتی ہے، جب اس نعمت میں کمی آتی ہے، پھر تمہیں احساس ہوتا ہے یہ تو نعمت تھی، اور یہ تھی بھی عطا الہی، میری اپنی محنت سے تھوڑی تھی، اللہ نے دی تھی۔ پھر تم اس کی طرف پلٹتے ہو، آوازاری کرتے ہو، گڑگڑاتے ہو، دعائیں کرتے ہو۔ یہ تو قرآن میں مضمون بھرا پڑا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا الْجَنبِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ انسان کو جیسی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں مصلح بچتا ہے، یہاں دعائیں شروع ہوتی ہیں، یہاں التجائیں شروع ہوتی ہیں، یہاں انسان باقی انسان کا بچہ بن جاتا ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اللہ کون ہے، ورنہ تو اپنی مستی میں مست ہے۔ یہ جھٹکے آتے ہیں جبھی تو انسان کو پتہ چلتا ہے میں کون ہوں، یہ جھٹکے نہ آئے تو ہم میں سے ہر انسان فرعون بنا ہو۔ ان جھٹکوں سے ہی ہم اپنی اصلیت میں باقی بچتے ہیں، اپنے اس دائرے کے اندر، اس جسے کے اندر ٹھہر جاتے ہیں۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون۔ جب تمہیں تکلیف آتی ہے تم اس کی طرف بھاگتے ہو، دوڑتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تم دعائیں کرتے ہو، مانگتے ہو۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سوار ہوتے ہو کشتیوں میں، اللہ کو پکارتے ہو، سیلاب آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، غرق ہونے لگتے ہو، اللہ کو پکارتے ہو، وہ اللہ تمہیں مشرکوں کو بھی نجات دے دیتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب اس تکلیف سے نجات مل جاتی ہے، نعمت واپس مل جاتی ہے، تو اس نعمت کے واپس مل جانے کے بعد تم پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، پھر اس نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو،
پھر تمہیں نظر آتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، انسان نعمت مل گئی، جا رہی ہے، پھر مل گئی، تو بعض اوقات علاج ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے زیادہ معالج کا، طبیب کا شکر گزار ہو رہا ہوتا ہے. کسی پر سحر اور جادو ہوتا ہے، کوئی علاج کرنے والا علاج کر دے، اللہ سے زیادہ اس کی قدر اس کے دل میں آ جاتی ہے. اس نے مسئلہ حل کیا، اس سے بڑا پہنچی ہوئی شخصیت ہے، اس سے علاج کرا لو. کسی کا اور کوئی مسئلہ حل ہو جائے، کسی مزار پر منت ماننے سے، کہیں پر جانے سے، کہیں گزرگاہوں سے، اوہام سے مسئلہ حل ہو گیا، کیا اللہ نے، وہاں اعتقاد مزید مضبوط ہو جاتا ہے اس کا. یہیں سے ہوتا ہے، یہاں ایسے کر لو، یہ ہو جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہاں پر منت مان لو، یہاں نظر چڑھا دو، یہاں سے ہو جائے گا. اذا فریق منکم بربہم یشرکون. یہ جب انسان اس مرحلے پر پہنچتا ہے، برباد ہو گیا، یہ تباہ ہو گیا. اس سے کیا کیا چھنا؟ اس سے ہدایت بھی گئی، اس سے اس نعمت کا حق بھی گیا. اس نے اس بات کا انکار کر دیا فمن اللہ، کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے تھی، وہ نعمت، لیکن اللہ کی طرف سے اس بات کا اس نے انکار کر دیا. اب آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس نعمت کو بدلنا نہیں. کوئی بھی ہدایت ہو، صحت و سلامتی ہو، عافیت ہو، اس نعمت کو ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ کسی قوم کو جو نعمت دے دے، وہ چھینتا نہیں ہے، لیتا نہیں ہے، پلٹتا نہیں ہے، بدلتا نہیں ہے. آپ کو ملک دیا، آپ کو جسم دیا، سلامتی دی، عافیت دی، صحت دی، مال دیا، اولاد دیا، رزق دی، ہدایت دی. اگر آپ شکر گزارے ہیں، واپس نہیں جائے گی. سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. ذرا بنی اسرائیل سے سوال کیجئے، پوچھئے ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دیں، شرعی بھی، کونی بھی، اور جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دے آ جانے کے بعد، یعنی ایمان کے بعد کفر اختیار کر لے. قرآن مجید بھرا پڑا ہے بنی اسرائیل کی نعمتوں سے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وإذ قال موسیٰ لقومه یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وإذ قال موسیٰ لقومه اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. بھرا ہوا ہے قرآن. اے بنی اسرائیل، یاد تو کرو، ایک دفعہ ذہن میں لاؤ تو صحیح اللہ کی ان نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی ہیں. کیا کیا تم پر نہیں کیا؟ تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو تمہاری کمزوری کی حالت میں غرق کر دیا، تمہیں مفت کا پانی چشمے فراہم کر دیے، 12 چشمے، 12 قبیلے، تمہارے لیے آسمان سے من و سلوہ، انبیاء تمہارے اندر آتے رہے ہدایت کے لیے. ہدایت بھی، رزق بھی، صحت بھی، سلامتی بھی، امن بھی، استقرار بھی، سب کچھ تمہیں دیا، لیکن تم نے ان نعمتوں کی ناشکری کی. تم تھے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تم تھے، اللہ نے تمہیں سارے جہان پر فوقیت دی تھی، ساری دنیا میں تمہیں فوقیت دی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے ان نعمتوں کی ناشکری کی. بار بار اللہ نے ہر قوم کو قرآن مجید میں اٹھائی ہے، جو پچھلی قومیں تباہ ہوئی ہیں، ہر قوم کو فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد تو کرو، اللہ کی نعمتوں کو ذکر تو کرو. پہلا کام یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ کی نعمتوں کو جب تک انسان یاد رکھے گا، ناشکری نہیں کرے گا، نعمتیں چھینیں گی نہیں. اللہ سے سوء ظن نہ رکھے. امام شافعی سے کسی نے پوچھا سوء ظن کیا ہوتا ہے؟ برا گمان، اللہ کے بارے میں اچھے خیالات نہ رکھنا. انہوں نے کہا اللہ کے بارے میں یہ اچھے خیالات، انسان ہر وقت ڈرتا رہے جو نعمت اللہ نے مجھے دی وہ چھن جائے گی، وہ چلی جائے گی. اللہ ظالم تھوڑی ہے. اللہ نے تمہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ ظالم نہیں ہے. وما ربک بظلام للعبید. عطا الہی ہے، اللہ نے عطا کی ہے، اس کی قدر کرو، اس کا ذکر کرو، اس کی قدر کو پہچانو. جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے اس کا شکریہ ادا کرو. اور ایک چیز اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھو، ایک چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. کل قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے متعلق تم سب سے سوال کیا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. سماعت، بصارت، دل، ہر چیز کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا. ثم لنسألن الذين ارسل اليهم فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا اور جن کی طرف رسول بھیجے گا ان سے بھی پوچھا جائے گا. ہدایت پہنچی تھی، دین پہنچا تھا، کتنا عمل کیا، کتنا اس پر عمل کر کے آئے. کوئی ایک نعمت جو میں نے شروع میں ذکر کی، کوئی ایک نعمت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق کل قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ ہو. اور یہ آیت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کھانے کے بعد سنائی تھی، جس میں
کافی ٹائم کا فاقہ تھا، بھوک کی شدت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کر دی تھیں. اس کے کھانے کے بعد آپ نے فرمایا تھا اس کا بھی سوال ہوگا. وہ بھی دہل کے رہ گئے تھے، پریشان ہو کر رہ گئے تھے. اللہ کے نبی اتنی تکلیف کے بعد ملا ہے، اب بھی سوال ہوگا. تو کون سی چیز میرے اور آپ کے پاس باقی بچتی ہے کہ جس کے متعلق سوال نہیں ہوگا؟ اس پوری زندگی کے اندر آپ اور میں، جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا گفتگو کا، میرا آنا بھی، میرا رہنا بھی اور میرا جانا بھی، یہ سب کا سب عطا الہی ہے. اس کو اللہ کی طرف منسوب کیجئے اور ان نعمتوں کی قدر کیجئے. ان کے جو تقاضے الہی ہیں، جو اللہ نے مانگا ہے، جو کہا ہے، جو مطالبہ کیا ہے، ان سب کو پورے کیجئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ. یہ اللہ نے تمہارے لیے آسمان کو، زمین کو مسخر کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں رنگ دیا، تمہیں اوپر سے نیچے تک نعمتوں کی بارش کر دی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. کچھ دن پہلے میرے سامنے کسی کی گفتگو آئی، میں نے دیکھا تو نہیں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے، بیان کرنے والوں کی بھی، کہ زمین پر بقول ان کے کہ اب تک جو مخلوقات ہیں، ان کی جو اقسام ہیں زمین پر، ان کی تعداد 80 لاکھ سے زیادہ ہے. جو مخلوقات ہیں، مطلب ایک دو کر کے نہیں، ہم ایک انسان ایک مخلوق ہیں. پھر جانوروں کی جو اقسام ہیں، جو مخلوق زمین کے اوپر پائی جاتی ہیں بر و بحر کے اندر، 80 لاکھ سے زیادہ ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. محور انسان ہے، پتہ نہیں 80 لاکھ ہے کتنی ہے، بہرحال اللہ نے ان سب کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تم انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی لکھنے والے تو سانپ کے فائدے، سانپ جس کا آپ کو اور مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، وہ انسانوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اس کے فائدے تک بیان کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اور میرے لیے کتنا مفید ہے. یہ اللہ نے کس طرح کا سسٹم بنایا ہے، کس طرح سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، کس طرح کا یہ معاملہ بنا ہوا ہے اس زمین پر. میں اور آپ محور اور مدار ہیں، اختیار بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اپنی مرضی بھی چلاتے ہیں. اس مرضی کو ان نعمتوں کے حصول کے بعد اگر اللہ کی مرضی کے موافق کر دیں گے، اللہ کے احکامات کے مطابق کر دیں گے، تو آپ اس دنیا کے افضل ترین مخلوق کہلانے کے قابل ہوں گے. اولئک هم خیر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سورہ بینہ کے اندر جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے بہترین مخلوق ہیں. اور اگر یہی وہ آدمی ان اتنی نعمتوں کے بعد، یہ سارا سسٹم جو اس کے لیے گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، ان سب کے بعد اگر اپنی مرضی کو، آزادی کو اللہ کے حکم کے مطابق نہ کر سکا، رہتے ہوئے وہ انسان اولئک ہم شر البریہ، بدترین مخلوق ہے. گندی نالی کا گھومتا ہوا کیڑا بھی اس سے بہتر ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ ان نعمتوں کے ملنے کے بعد انسان یہ قدر کر لے کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، ایک اللہ نے عطا کی ہیں، منسوب بھی ان کی طرف کر دے، عبادت بھی اس کی کر لے، یہ انسان کامیاب ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے.